ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. گزشتہ درس میں ایک وظیفہ آپ کو بتایا تھا، وہ دوبارہ سن لیں. یہ آیت ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. جو آدمی اس کو روزانہ صبح کہتے ہیں 70 دفعہ پڑھے گا اس کے روزی میں کمی نہیں آئے گی. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. آج کی آیت میں فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ. جو لوگ آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں ہم اس میں ان کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نؤتہ منہا، ہم تھوڑا بہت اس کو دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. سارے لوگ کھیتی کسے کہتے ہیں؟ جس میں محنت کی جاتی ہے، بیج بویا جاتا ہے، فصل کاٹی جاتی ہے، تو محنت ہے. اور میں جو آخرت کی کھیتی کے لیے محنت کرے گا ہم اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے. نزد لہو فی حرثہ، 10 کا تو ہم سب نے سنا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر اللہ ہر ایک کو عطا فرماتا ہے. لیکن اگر اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کیے جائے تو اللہ 20 25 100 200 700 گنا تک اللہ بڑھا دے. 10 کو ملتا ہی ملتا ہے. فرمایا جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا ہم اس کے کھیتی میں، اس کے عمل میں، اس کے ثواب میں اضافہ کریں گے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. تو کئی لوگ لگے رہتے ہیں اپنی آخرت بناتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ بیچتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہتے ہیں، اور کئیوں کے اکاؤنٹ جو ہے وہ خالی ہیں. وہ جب آخرت میں ATM کارڈ ڈالیں گے تو کارڈ کیا آئے گا جی؟ نو کیا کہتے ہیں؟ بیلنس. نو بیلنس نہیں ہے، کارڈ خالی واپس آئے گا. تو یہ ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم آخرت کے لیے کہ نماز ہے، روزہ ہے، نیکی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ ساری چیزیں آخرت کی چیزیں، اس میں اضافہ کرنا چاہیے. اور اللہ فرماتے ہیں ومن کان یرید حرث الدنیا، جو صرف دنیا چاہتا ہے آخرت کی کوئی فکر نہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، ہم اسے دے دیں گے، ہم اسے، اور ملتا ہے. ہم سب کے دیکھتے ہیں کہ سب کے پاس ہے، وہ دے رہے ہیں، لیکن شرط یہ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. بعض لوگوں کی تگ و دو جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے.
اگر وہ ذالک مبلغهم من العلم، اگر علم بھی حاصل کرتے تو کہتے اتنی ڈگری حاصل کریں گے تو اتنی دولت آئے گی. تو ان کی ساری توجہ چاہے علم کی صورت میں ہو، چاہے کاروبار کی صورت میں ہو، چاہے ملازمت کی صورت، ایک کی دو تین ملازمتیں کریں گے، لیکن مقصد صرف دنیا ہے. تو اللہ فرماتے دنیا تو میں اپنی مرضی سے دوں گا کیونکہ یہ میری حکمت ہے. ورنہ جتنے لوگ زیادہ محنت کرتے وہ سب سے زیادہ ان کے پاس پیسے ہونے چاہیے، لیکن نہیں، پیسے وہ اس کو دیتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے. تو اس لیے آخرت کی کوشش زیادہ ہوتی ہے. اگر دنیا ہی کی کوشش ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں ہمارا لہو فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا. تو فکر کی بات ہے، فکر کی بات ہے. سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا پہ لگے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر کسی کو نہیں ہے، اور پھر بڑا مشکل ہوگا. آگے اللہ پاک فرماتے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریکوں نے ان کے لیے دین شروع کیا ہے اللہ کے اجازت کے بغیر؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، خود ساختہ فلانے نے کہا ہے، فلانے نے کہا ہے، فلانے نے کہا ہے، اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ نے پیچھے اسی صورت میں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا، دین تو اللہ نے مقرر کیا، اس سے پیچھے چلنا چاہیے. لیکن جو لوگوں نے مقرر کیا یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو، بدعات، رسومات، شادی کی رسومات، فوتی کے رسومات، ویسے میرے ٹھیلے، یہ کس نے شروع کیے؟ فرمائیے اگر کسی نے بتایا تو فرمائے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. ہم لہو شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ کی اجازت تو قرآن و سنت ہے، اس میں اگر کوئی چیز ہے تو کریں گے، اس میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو نہیں کریں گے. ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ کی اجازت ہے نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کرو. تو یہ ان لوگوں نے یہ طریقے شروع کیے ہوئے ہیں. فرمایا کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ کے ہاں فیصلہ ہو نہ چکا ہوگا تو اب تک ان لوگوں کا فیصلہ تمام کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جاتا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ایک جگہ میں نے مقرر کی وہاں پہنچوں گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ورنہ یہ جو گڑبڑ کرتے ہیں اللہ یہی ختم کر دیتے ہیں. لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہاں ایک جگہ میں نے رکھی. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، ان کو ختم کر دیا جاتا. جو بھی گڑبڑ کرتا اللہ اس کو وہی ختم کر دیتا. لیکن انہیں اللہ نے ڈھیل دی ہے، اور اللہ رحیم ہے، کریم ہے، کہ ایسا وہ ڈھیل بھی دیتا ہے کہ ابھی توبہ کر لے گا، ابھی کر لے گا، ابھی کر لے گا. اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. جو کسی بھی صورت میں ظلم کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے جی؟ دردناک عذاب. چاہے وہ کسی کو تھپڑ مارے، کسی کا مال کھائے، کسی کے ساتھ لڑائی کرے، کسی کے زمین پہ قبضہ کرے، ہاں جی، جو بھی ظلم کرے. اور سب سے بڑے ظالم جو کافر ہیں، والظالمون والکافرون هم الظالمون، سب سے بڑے ظالم کافر ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. لیکن مسلمانوں میں بھی ظلم ہوتا ہے، ظالم ہوتے ہیں. تو فرمایا ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہو. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے اللہ پاک فرماتے تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، تم دیکھو گے ان ظالموں کو قیامت کے دن یہ ڈر رہے ہو، کانپ رہے ہوں، ڈر رہے ہوں گے، بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے. تری الظالمین مشفقین، یہ ظالم ڈریں گے قیامت کے دن. اور فرمایا کہ مما کسبوا، جو ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے، جو ظلم زیادتی انہوں نے کیا اس پہ ڈر. لیکن فرمایا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ،
وہ ان کا بدلہ تو ان پہ واقع ہو کے رہے گا۔ ڈرتے تو ہوں گے، وہاں ڈرنا تو یہاں چاہیے نہیں، تو وہاں ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا ان الظالمین ترى الظالمین، دیکھو گے ظالموں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے، وهو واقع بهم، اور وہ جو ان پہ واقع ہونا ہے، جو ان کے ساتھ دردناک عذاب ہونا ہے، وہ تو واقع ہو گیا، ڈرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ تو ظالموں کا ذکر تھا، اب ایمان والوں کا ذکر ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایماندار ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ تو نیک عمل کی بڑی تاکید ہے، ایمان اور نیک عمل، ایمان اور نیک عمل۔ ایمان کے بغیر نیک عمل قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی اس نے کہا کہ میں نے تو اتنا بڑا اسپتال بنایا ہے، میں نے تو اتنی سڑکیں بنائی ہیں، میں نے تو اتنے اسکول بنائے ہیں، لیکن مومن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ دیکھو جی، لوگ کہتے ہیں کہ جاپان نمبر 1 اس پہ جا رہا ہے، یہ ایمانداری ہے۔ جاپان نمبر 1 پہ جا رہا ہے، پاکستان پتہ نہیں 100 پتہ نہیں 53 54 پہ کہتے ہیں ایمانداری۔ حالانکہ دین یہاں زیادہ ہے، وہاں نہیں ہے۔ ایمانداری میں نمبر 1 پہ جاپان ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے۔ تو دنیا تو ہمارے ٹارگیٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ایمانداری کرتے ہو، لیکن ایمان لا کے کرو تو پھر مزہ ہے۔ ایمان لا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل الصالحات ہے، نیک کام ہے۔ نمبر 1 ہونا ہے، نمبر 2 ہونا ہے، نمبر 3 ہونا ہے، ایمان کے بعد ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بڑے گناہگار ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کس پہ؟ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، قرآن پہ اور آخرت پہ۔ ہم مومن، یہ ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہو، کیا ہوگا کہ روضات الجنہ، جنت کے باغیچوں میں ہوں گے۔ یہ روض کیاریوں میں ہوں گے، جنت کی کیاریاں، جنت کے باغیچے، جنت کے بالا خانے۔ فی روضات الجنہ، کون لوگ؟ آمنوا وعملوا الصالحات، فی روضات الجنہ، لہم ما یشاءون عند ربہم، اور ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اللہ کے پاس وہ موجود پائیں گے، اللہ کے ہاں وہ چیز ان کو ملے۔ جنت میں بھی اگر کوئی آدمی خواہش کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کہے گا یا اللہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، ہوتے ہیں نا ذمہ دار، خوش ہوتے ہیں، یہ فصل لگائی، پودے لگائے، پانی دیا، تو وہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ تو جنت میں ایک زمیندار کہے اللہ میں کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک فرمائیں گے کہ تیرا پیٹ جنت سے بڑا نہیں ہے، تو وہ کہے گے اللہ میں تو بڑا خوش ہوں، لیکن بس میری خواہش ہے۔ تو اللہ زمین کو حکم دیں گے، بیج بویا جائے گا، فصل تیار ہوگی، پک جائے گی، کٹ جائے گی، دانے اس کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے۔ یہ نہیں، تو یہ چاہتا ہے، یہ بھی لہم ما یشاءون عند ربہم، جو چاہے گے تو اللہ کے پاس ان کو ملے گا، پائیں گے۔ ذالک ھو الفضل الکبیر، یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ ایمان، عمل صالح، جنت میں جو چاہیں گے وہ ہوں گے۔ اور پیچھے ظالموں کا، کافروں کا ذکر ہوا، اور یہاں ایمان والوں کا ذکر ہوا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔